بولنا چاہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے لوگوں کو. ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں. سی اے بی بل پر ہم لوگ پروٹیسٹ نہیں کر رہے. مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ اگر ہوتے تو اب تک پتہ نہیں کہاں کہاں پر ہم یہ کہتے کہ اگر آپ نے اس غیر قانونی بل کو نہیں واپس لیا تو ہم سڑکوں پر اتر جائیں گے. لیکن آج ہم لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نہیں اتریں گے. سڑکوں پر اترنا غیر قانونی نہیں ہے. پروٹیسٹ کرنا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نہیں ہے. وہ لوگ تو بیٹھ کر پارلیمنٹ میں اسنویدھانک قانون پاس کرتے رہے اور ہم ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر ہم صرف عیش کرتے رہے. میرے سماج کے مسلم بھائیوں، میرے سماج کے دانشور لوگوں، یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف وکلاء کی نہیں، یہ ذمہ داری آپ کے سماج کے اندر جو دانشور طبقہ ہے ان کا بھی ہے. اگر کوئی اسنویدھانک بل پاس ہوتا ہے تو آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. اگر سماج کے دانشور طبقے کا ضمیر مر جائے، اگر سماج کے پڑھے لکھے طبقے کا ضمیر مر جائے تو پھر تاریخ دہرائی جاتی ہے بخارا سمرقند کی، پھر تاریخ دہرائی جاتی ہے ملک اندلس کی. کون نہیں جانتا ہے اسپین کی تاریخ کیا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے بغداد کی تاریخ کیا ہے؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کتابیں اگر کہیں پر لکھی گئی ہے تو وہ کتابیں لکھی گئی بغداد کے کتب خانے کے اندر. لیکن جب بغداد کے دانشور طبقہ سب لوگ شامل ہیں، پڑھا لکھا بھی اور سیاسی لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے، انہوں نے چپی ساتھ لی. اسنویدھانک بل پاس کیے گئے، غیر جمہوری باتیں کہی گئی، لیکن جو دانشور طبقہ تھا وہ یہ سوچتے تھا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا، جس کا معاملہ ہے وہ جانے. چپی باندھ لی، اپنے ہونٹ کو سی لیا. وہ ملک اسپین جہاں پر 800 سال تک حکومت تھی کلمہ پڑھنے والوں کی، 800 سال تک ایسی حکومت تھی کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر مسلمانوں کے سجدے کے نشان نہ پڑے ہوں. کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا جہاں سے اذان کی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہ آتی ہو. لیکن جب وہاں کے پڑھے لکھے لوگ، دانشور طبقے کے لوگ، قائدین لوگ تھوڑے سے کیئرلیس ہو گئے، تھوڑے سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو میرے دوستو پوری دنیا گواہ ہے کہ ملک اسپین کی ہسٹری بدل دی گئی. 6 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر زمین کے اندر دھسا دیا گیا. مسجد قرطبہ اسپین میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد مانی جاتی. 1400 چراغ بلب جلائے جاتے تھے اس میں روشنی کے لیے. آج اس مسجد کے منبر پر کلیسا چرچ مورتی رکھے ہوئے ہیں، یعنی کرسچنوں کا قبضہ ہے، 3 خداؤں کو ماننے والے کا قبضہ ہے. آج قرطبہ کی مسجد ترس رہی ہے اذان کی آواز سننے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے جو دانشور لوگ تھے وہ چپ بیٹھے ہوئے تھے. سی اے بی بل پاس ہو گیا. میرا سوال ہے سماج کے دانشور طبقے سے، آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا جب ہندوستان کا سنویدھان آپ کو پرمیشن دیتا؟ ہم نے کل خود اپنے بھلے ہی اپنے تنظیم کے بینر تلے یا ہم اپنے پارٹی کے بینر تلے ہم نے اس بل کو پھاڑا بھی ہے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر اور ہم نے اس کو جلایا بھی، اس لیے کیونکہ یہ ہندوستان کے سنویدھان کے خلاف ہے. ہم اگر کان میں تیل ڈال کر سو گئے تو یہ ہندوستان کی جو ناگفتہ بھی حالت ہے اس سے بھی بدتر حالت بنا دی جائے گی. اس دھرتی کی مانوتا نام کی کوئی چیز نہیں. ارے نبی پاک علیہ السلام نے ظلم کا مقابلہ کیا تھا، اس وقت ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا. ہمارے پاس تو آپشن ہے. ہمارا اگر موب لنچنگ ہوتا ہے، یہ سی اے بی بل پاس ہوتا ہے یا این آر سی کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے پاس آپشن ہے. کیا آپشن ہے؟ سپریم کورٹ کا آپشن ہے. ہمارے پاس آپشن ہے سنویدھان کا آپشن ہے. محمد رسول اللہ کے پاس کوئی آپشن تھا؟ ان کا تو سپریم کورٹ اس زمانے میں تھا ہی نہیں، ہائی کورٹ بھی نہیں تھا. ان کا تو معاملہ ڈائریکٹ اللہ سے تھا. اللہ سے دعا کر کے ڈائریکٹ میدان میں آ جاتے تھے محمد رسول اللہ اور کہتے تھے آؤ
کوئی مائے کلال جو محمد کے بازوؤں کا مقابلہ کر لے، لیکن محمد اتنے نرم دل بھی تھے، اتنے نرم دل بھی تھے کہ آپ علیہ السلام کے بدن پر ایک چادر تھی. ایک یہودی لڑکا آیا، اپنی ماں کی بے بسی کو ظاہر کیا، آپ نے وہ چادر بھی ان کو دے دی. یہاں تک کہ آپ نے اپنے جانی دشمن کو، اپنے چچا کے دشمن کو، اپنے چچا کی لاش بھی دیکھی، اس کے باوجود بھی ان کے دشمن کو، ان کے قاتل کو سامنے جب لایا گیا، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا. کون؟ محمد علیہ السلام.